قلعے کا محاصرہ روز بروز تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان کو چتوڑ کی پہاڑی پر خیمہ زن ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران راجہ رتن سنگھ کے ایما پر ہری سنگھ نے راجپوت سپاہیوں کے چھوٹے چھوٹے دستے بیچ کر سلطانی شمشیر کی کاٹ کو آزمانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ ایک احمقانہ فیصلہ تھا۔ علاؤ الدین کی تلواروں میں موت کی آب شامل تھی اور موت کسی جاندار کو نہیں چھوڑتی۔ رتن سنگھ کے سپاہی ایک بار قلعے سے نکلے تو پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ سلطان کے فوجیوں نے انہیں فرار کا بھی موقع نہیں دیا۔ قلعے کی فصیل سے ان کے جلتے ہوئے جسم ہی دیکھے گئے۔ رتن سنگھ کو میدان سے اٹھتا ہوا دھواں ہی نظر آیا جو چتوڑ کے افق پر تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ علاؤ الدین نے راجہ رتن سنگھ کو اعصابی طور پر شکست دے دی تھی۔ بس چتوڑ کے قلعے پر عملاً قبضہ باقی تھا۔ ایک تاریخی فتح کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن محاصرے کی طوالت نے سلطان کو ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک دن علاؤ الدین نے تمام سپہ سالاروں کو جمع کر کے کہا، ہماری گفتگو کا یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ ہم جلد باز ہیں اور عجلت میں کوئی فیصلہ کر کے پورے کھیل کو درہم برہم کر دینا چاہتے ہیں۔ علاؤ الدین کے ایک ایک لفظ سے جلال شاہی ٹپک رہا تھا، اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ صحرا کی دھوپ نے ہمارا چہرہ جھلسا دیا ہے اور پتھروں کی چبھنے والی نوکوں نے ہمارے بستر کو بے آرام بنا دیا ہے، اور رتن سنگھ کی محفوظ قلعہ بندی نے ہماری سربلند ارادوں میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دارالحکومت سے اتنا طویل فاصلہ آئین سیاست کے منافی ہے۔ ہم اپنے جاننثاروں پر شک نہیں کرتے، مگر دہلی سے اتنے دن دور رہنا دانشمندی کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ رتن سنگھ جلد از جلد ہمارے آگے گھٹنے ٹیک دے اور اس کا اٹھا ہوا سر ہمارے قدموں سے مس ہو جائے۔ تمام سپہ سالاروں نے احتراماً اپنے سر جھکا دیے اور ایک ایسا عجیب فیصلہ کیا گیا جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اچوتوں کی بستی سے چند بوڑھے اور ذی ہوش کسانوں کو لا کر ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ پھر جب وہ جہاندیدہ اچوت بوڑھے سلطان کے سامنے لائے گئے تو والی ہند نے ان سے عجیب عجیب سوالات شروع کر دیے۔ راجپوتوں کا طریقہ جنگ کیا ہے؟ یہ لوگ دشمن کے محاصرے کو کتنے دن تک برداشت کر سکتے ہیں؟ شکست کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اور اگر شاہی فوجیں واپس چلی جائیں تو اچوت بستیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ بوڑھے اچوت سلطان کے اکثر سوالات کا جواب دینے سے عاجز رہے، مگر پھر بھی ان حوادث آشنا بوڑھوں نے اتنا ضرور بتایا کہ راجپوت فیصلہ کن جنگ لڑنے سے پہلے اپنی بیوی بچوں کو بڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتے ہیں، پھر اپنے گھر اور مال و اسباب پھونک کر اس طرح میدان جنگ کا رخ کرتے ہیں کہ انہیں واپس لوٹنا نہیں ہے۔ عورتوں اور بچوں کو آگ میں جلائے جانے کا ذکر سن کر کچھ دیر کے لیے علاؤ الدین پر ایک اداسی سی طاری ہو گئی تھی۔ سلطان نے آگ کے اس خوفناک کھیل کی تفصیلات پوچھیں تو بوڑھے اچوتے نے بتایا، راجپوتوں کی یہاں غلامی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جب وہ لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کے آزاد جسموں کو زنجیریں پہنا دی جائیں گی تو پھر زندگی سے ساری محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ موت کو اپنی پریمیکا یعنی محبوبہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس صورت میں راجپوت عورتیں ہنسی خوشی اپنے تمام زیورات پہن کر چھوٹے بچوں کے ہمراہ بڑکتی ہوئی آگ میں کود پڑتی ہیں، اور جب تک جل نہیں جاتی اس وقت تک راجپوت مرد جنگ کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ پھر جیسے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے بیوی بچوں کی راکھ اڑنے لگتی ہے وہ جے ماتا کا نعرہ لگاتے ہوئے دشمن کے مقابلے چلے جاتے ہیں۔ علاؤ الدین خلجی نے جہالت کے ظلم و تشدد کی یہ دردناک داستان بہت غور سے سنی اور پھر اچوت بوڑھوں سے ایک نیا سوال کیا، اس وحشیانہ کھیل سے راجپوت مردوں کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک بوڑھے اچوت نے کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ کہا، سلطان، اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں جانتے، مگر پرکوں سے یہی سنا ہے کہ راجپوت بہت غیرت مند ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میدان جنگ میں مارے جانے کے بعد دشمن ان کے ناموس پر للچائی ہوئی ہوسناک نظریں ڈالے، اس لیے وہ عورتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ کا ایندھن بنا دیتے ہیں، اور وہ معصوم بچے ان کے نظر آتش کرنے کا سبب۔ یکایک علاؤ الدین خلجی کا لہجہ قہر آلود ہو گیا تھا۔ بچوں کو اس لیے آگ میں جھونکا جاتا ہے کہ راجپوت نسل محفوظ رہ سکے، بوڑھے اچوت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے قید کر لیے جائیں اور پھر غلامانہ ماحول میں ان کی پرورش ہو۔ یہ شیطانی رسم ہے۔ سلطان شدت غضب سے چیخ اٹھا، ہم اس رسم کو بدل ڈالیں گے۔ نہیں حضور، آپ اس رسم کو نہیں بدل سکتے۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے اچوت نے سلطان کے سامنے زمین پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ بہت وحشی ہیں، آپ کے اندازے سے بھی زیادہ وحشی۔ ہمارے نفرت و غضب کا جال بہت مضبوط اور وسیع ہے۔ علاؤ الدین کا غصہ عروج پر تھا۔
جو قوم اپنی وحشتیں نہیں چھوڑتی ان کی جسموں اور دماغوں کو ہمارا یہ آہنی جال اپنے پندوں میں جکڑ لیتا ہے۔ ہمارے قہر کی بارش ان کے بہیمانہ جذبوں کو دھو ڈالتی ہے۔ ہم ایسے ویشیوں کو رام کرنا خوب جانتے ہیں۔ پھر جب بستی کے بوڑھے اچوت واپس چلے گئے تو سلطان نے اپنے سپہ سالاروں ملک نصرت خان، خواجہ حاجی، تاج الدین عراقی اور ملک ظفر خان کو خلوت میں طلب کیا۔ حضرت امیر خسرو پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ سپہ سالاروں کے خیمے میں داخل ہوتے ہی علاء الدین نے انہیں مخاطب کیا اور اچوت بوڑھوں سے اپنی ملاقات کا حال سناتے ہوئے کہا، دنیا کا ہر غیر مسلم فاتح جب کسی زمین کو تسخیر کرتا ہے تو وہاں اپنے بے پناہ ظلم کی نشانیاں چھوڑ جاتا ہے، مگر ہم اول و آخر مسلمان ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ جب ہمارے تابناک چہروں کا رخ دہلی کی جانب ہو تو چتوڑ کی گلی کوچوں میں جاہ و جلال کے ساتھ ہمارے رحم و کرم کے ترانے بھی گائے جائیں۔ ہم اس علاقے کے مجبور و مقہور باشندوں کو ایک پرسکون اور باعزت زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ ہماری موجودگی میں یہاں کی بے گناہ عورتوں اور معصوم بچوں کو آگ کی خوراک بنا دیا جائے۔ اس کے بعد سلطان نے تمام سپہ سالاروں کو اپنے نئے فیصلے سے آگاہ کیا، جسے سن کر ملک نصرت خان، خواجہ حاجی، تاج الدین عراقی اور ملک ظفر خان نے اپنے سر زمین پر رکھ لیے اور سوالیوں کے انداز میں گڑ گڑانے لگے، سلطان ذی جلال، آپ اہل چتوڑ پر نہیں ہم عاجزوں پر رحم فرمائیں، ساری دنیا سے زیادہ ہم آپ کے کرم کے محتاج ہیں۔ سپہ سالاروں کے لہجے میں بڑی رقت تھی، بڑا گداس تھا، ان کی زبانیں لڑکڑا رہی تھی اور خوف و دہشت سے جسم کانپ رہے تھے۔ خدا نخواستہ اگر آپ دشمن کی عیاریوں کا نشانہ بن گئے تو ہماری شجاعت و مردانگی پر قیامت تک آسمان سے لعنتیں برستی رہیں گی۔ سلطان والا ہشم، ہمیں آپ کے جبروت کی قسم، اگر یہ حادثہ رونما ہو گیا تو ہم اپنے چہروں پر سیاہی مل کر ہندوستان کے دور دراز جنگلوں میں نکل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نامرادوں میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم اہل دہلی کا سامنا کر سکیں۔ ہم قصر ہزار ستون کے در و دیوار کو کیا بتائیں گے کہ ہمارا سردار، ہمارا حکمران کہاں کھو گیا؟ نہیں آقا، ہماری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ غلاموں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے سر لے کر رتن سنگھ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اگر سلطان ہمارے اس فیصلے کو نافرمانی تصور کرتے ہیں تو پہلے غلاموں کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر والی ہند کو اختیار ہے کہ ہمارے بعد جو چاہیں کریں۔ علاء الدین زیر لب مسکرایا، کھڑے ہو جاؤ عراقی، اور ملک نصرت تم اپنے قدموں کا سہارا لو، اور حاجی تم ہماری طرف دیکھو، اور ملک ظفر تم بھی اپنا سر اٹھا لو۔ سلطان کا حکم پاتے ہی چاروں سپہ سالار کھڑے ہو گئے۔ علاء الدین نے اپنے سرفروشوں کی طرف دیکھا، جب بازوں کے جسم پسینے میں نہا گئے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سلطان اس قدر پرخطر اور ہولناک قدم اٹھائے گا۔ علاء الدین نے شاہی سفیر کی حیثیت سے راجہ رتن سنگھ کے دربار میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور جب اس نے اپنے سپہ سالاروں کو اس ناقابل یقین فیصلے سے آگاہ کیا تو ان بلند حوصلہ لوگوں کی سانسیں اکڑنے لگی۔ موت کو ایک دلچسپ کھیل سمجھنے والے اس طرح کڑے لرز رہے تھے جیسے کسی سیاہ رات میں کوئی تنہا بچہ بھیانک خواب دے کر ڈر گیا ہو۔ سب کے سب بے دست و پاتے اور کسی میں سلطان کو روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر علاء الدین نے امیر خسرو کو حکم دیا کہ وہ راجہ رتن سنگھ کے نام شاہی فرمان تحریر کر دیں۔ امیر خسرو کو ہدایت کی گئی کہ سفیر علی عامر افریدی کی گمشدگی سے لے کر اب تک کی تمام نافرمانیوں اور توہین آمیز رویوں کے کھلے الفاظ میں ذکر کیا جائے۔ شاہی فرمان کی تفصیلات سمجھانے کے بعد علاء الدین نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا، جس کا واضح مفہوم تھا کہ سلطان اب تخلیہ چاہتا ہے۔ امیر خسرو ساری رات عبارت آرائی کرتے رہے۔ سپہ سالاروں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ وہ کبھی خیمے کے اندر ٹہلنے لگتے اور کبھی حالت اضطراب میں باہر نکل کر سلطان کی آرامگاہ کو دیکھنے لگتے، جہاں گہرا سکوت طاری تھا۔ علاء الدین اپنے بستر پر دراز تھا اور تصورات کی دنیا میں اس منظر کا جائزہ لے رہا تھا جب راجپوت عورتیں زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑکتے ہوئے شعلوں کے حصار میں داخل ہوتی ہیں۔ سلطان نے انسانی تاریخ کا یہ خوفناک ترین فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ چتوڑ کی شکست سے پہلے بہت سی چیزیں قریب سے دیکھ لینا چاہتا ہے۔ بوڑھے اچوتوں کی سنائی ہوئی داستانوں کے مطابق راجہ رتن سنگھ کے ہار جانے کے بعد رانی پدمنی کا جل جانا بھی ایک یقینی امر تھا۔ سلطان کے ذہن میں کئی اندیشے سر ابھارنے لگے اور پھر وہ ایسے راستے پر گامزن ہو گیا جہاں موت نئے نئے زاویوں سے رقص کر رہی تھی۔ شب کے پچھلے پہر علاء الدین اپنے خیمے سے باہر آیا اور امیر خسرو کے خیمے میں جھانک کر دیکھا۔ خسرو شمع کی روشنی میں کرتاس پر وہ عبارت منتقل کر رہا تھا جس کا ایک ایک حرف علاء الدین کے جاہ جلال کا مظہر تھا۔ سلطان امیر خسرو کو ہمہ تن مصروف پا کر مسکرایا اور دبے قدموں واپس لوٹا۔
चारों सिपह सालार भी अपने अपने खैमों के दरवाजे पर सर झुकाए खड़े थे। इलाउद्दीन चंद लम्हों के लिए उनके पास ठहरा और पुरजोश लहजे में कहने लगा, हमें फख्र है कि हमारे जानिसार वक्त के इशारों को पहचानते हैं कि ये सोने का मौसम नहीं है, मगर उन्हें जान लेना चाहिए कि उनका सुल्तान भी ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहता। सुल्तान के फौजियों के लिए वो सुबह एक आम सुबह थी, मगर किसी लश्करी ने अपने सिपह सालारों के उतरे हुए चेहरों और सुर्ख आंखों की तरफ नहीं देखा। वो अपने अपने फर्ज की तकमील में मसरूफ थे और उन्हें खबर तक न हो सकी कि अमीरान लश्कर के दिलों पर रात भर कैसे कैसे तूफान उठते रहे हैं। इलाउद्दीन ने अपनी क़ुबाए शाहाना तब्दील की और एक आम सफ़ीर का लिबास पहना। उस वक़्त सुल्तान के खेमे में चारों सिपह सालारों के अलावा हज़रत अमीर खुसरो भी मौजूद थे। इलाउद्दीन ने मलक नुसरत की तरफ देखा। नुसरत, तुम हमारे साथ रतन सिंह के दरबार में जाओगे। सुल्तान ने अपने सिपह सालार को हुक्म देते हुए कहा, वहाँ तुम्हारी हैसियत हमारे सफ़ीर ख़ास की होगी और हम तुम्हारी मुआवनत के लिए मौजूद होंगे। मलक नुसरत ने सर झुका दिया। उसके जिस्म पर हल्का सा लर्जा तारी था। नहीं मलक, हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद नहीं आया। इलाउद्दीन का लहजा तुंद और तेज था। अगर तुम रतन सिंह के दरबार में भी इस तरह कामते रहे तो राज फाश हो जाएगा। हम चाहते हैं कि राजपूत हुक्मरान के सामने हमारी शख्सियत एक सिपाही से ज़्यादा अहमियत की हामिल न हो। तुम कुछ देर के लिए अपने सुल्तान के जहाँ जलाल को नज़रअंदाज कर देना। उस वक़्त यही हमारा हुक्म, यही तुम्हारा फ़र्ज़ मनसबी है। मलक नुसरत खान ने अपने कामते हुए जिस्म पर काबू पाया और सीधा खड़ा हो गया। सुल्तान यकायक मुड़ा और अपने दूसरे सिपह सालारों को मुखातब करके कहने लगा, हम दुश्मन के नरगे में पहुंचकर अपनी इकबाल मंदी को आजमाना चाहते हैं। अगर हमारी खुशकिस्मती का सितारा खुशबख्ती के आसमान पर तलू हुआ तो रतन सिंह हमें देखकर अपनी बीनाई खो देगा और उसके दरबारी अंधे हो जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि फातेह आलम किस बेजिगरी से आया और अपने बदनसीब हरीफों के दरमियान से गुजर कर चला गया। इलाउद्दीन चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहने लगा, अगर नाकामी के अंधेरे हमारा मुकद्दर बन जाएं तो फिर तुम लोग अपने सुल्तान की मौत का इंतकाम इस तरह लेना कि तबाही और बर्बादी की तारीख ऐसी कोई मिसाल पेश न कर सके। तुम्हारे दस्ते जफाकार में जिस कदर रुसवाइयाँ हों वो सब की सब अहले चित्तौड़ पर बरसा देना। किले का कोई गोशा तुम्हारे जोश इंतकाम से महफूज न रहे। बस उड़ती हुई राख के सिवा उनकी कोई निशानी बाकी न रहे। ये कहकर इलाउद्दीन मुड़ा। आओ मलक, रतन सिंह और उसके दरबारी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सुल्तान किले की जानब रवाना हुआ। वो थोड़ी दूर तक मुहाफिज सिपाहियों के नरगे में चलता रहा। फिर निसफ रास्ता तय करने के बाद अपने फौजी दस्ते को वापसी का हुक्म दिया। उस वक़्त इलाउद्दीन आगे आगे चल रहा था। मुहाफिज दस्ते से अलग हो जाने के बाद सुल्तान ने मलक नुसरत खान को आगे जाने का इशारा किया। मलक नुसरत एक लम्हे के लिए झिझका, मगर सुल्तान की हिदायत का ख्याल आते ही आगे बढ़ा और अपने कदमों को मजबूती से जमाते हुए चलने लगा। अब तुम एक शाही सफ़ीर मालूम हो रहे हो, मगर चाल में हल्की सी लर्जिश है। इलाउद्दीन ने मलक नुसरत को टोकते हुए कहा, अपनी रफ्तार में सरमस्ती और बेनियाजी पैदा करो। मलक नुसरत ने अपने दिलो दिमाग को इस खौफ से आज़ाद करने की कोशिश की कि सुल्तान की तरफ उसकी पुश्त हो रही है। अब ठीक है। इलाउद्दीन ने मलक नुसरत के कदमों की इस्तिकामत से मुतमईन होते हुए कहा। कुछ देर बाद इलाउद्दीन खिलजी और मलक नुसरत खान को रतन सिंह ने अपने दरबार में तलब कर लिया। मलक, फरमान शाही को इस तरह पढ़ना कि खुसरो के लिखे हुए अल्फाज का हक अदा हो जाए। रतन सिंह के रूबरू पहुँचते ही पहले इलाउद्दीन ने सरगोशी की। मलक नुसरत खान ने सर की जुम्बश से अपने फरमान रवा के हुक्म की तायीद की। वो राजपूत सिपाहियों की दो रोया कतार से गुजर रहा था, इसलिए अपने होंठों को हरकत नहीं दे सकता था। ये वही मलक नुसरत था जिसे सुल्तान के हल्के एतबार में एक मुमताज दर्जा हासिल था। उसकी जान निसारियाँ सुल्तानी फतूहात का एक नाकाबिल फरामोश बाब थी और ये वही मलक नुसरत था जिसने गुजरात की फतह के बाद मलक काफूर को उसके आका नंदलाल से छीनकर सुल्तान की खिदमत में पेश किया था। अब वही नुसरत खान अपने शाह के एक अजीब व गरीब हुक्म की तामीर के लिए मौत के गार में दाखिल हो रहा था। इस नाकाबिल यकीन मुहिम में खुद सुल्तान भी नुसरत खान के दोष बदोश चल रहा था। लेकिन अगर इत्तेफाक से इलाउद्दीन मौजूद न होता तब भी नुसरत खान वो शख्स था कि हंसते हंसते बड़े से बड़े अजाब को गले लगा लेता और उसके कुशादा माथे पर शिकन न उभरती। रतन सिंह के पूरे दरबार पर सन्नाटा छाया हुआ था। चित्तौड़ के सम्राट और कोहसार की मलका रानी पद्मनी के चेहरों पर गैर मामूली संजीदगी थारी थी। मलक नुसरत खान तख्त के करीब पहुंचकर कदर खम हुआ। उसने ये हरकत महज इसलिए की थी कि वो अपने आप को एक मुकम्मल सफ़ीर साबित कर सके।
ملک نصرت کے عقب میں علاؤالدین خلجی تھا۔ سلطان نے دربار میں رتن سنگھ کا احترام ملحوظ نہیں رکھا اور یہ بات اس کے شایان شان بھی نہیں تھی۔ ملک نصرت کے قدم رکے تو علاؤالدین بھی ٹھہر گیا۔ ملک نصرت کی نظریں رتن سنگھ پر جمی ہوئی تھی اور سلطان کی نگاہوں کا مرکز وہ کافر ادا پدمنی تھی جس کا رخ روشن دیکھنے کے لیے علاؤالدین نے اپنی جان بے قرار کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ تمہارا نام؟ رتن سنگھ نے گرجدار لہجے میں ملک نصرت خان کو مخاطب کیا۔ شاہی سفیر نے انتہائی باوقار انداز میں والی چتوڑ کو اپنا نام بتایا۔ تمہارا منصب؟ رتن سنگھ نے دوسرا سوال کیا۔ سلطان معظم کا ادنا ترین خادم۔ ملک نصرت کا انداز بڑا والہانہ تھا۔ اس نے سلطان سے اپنی نسبت کو اس طرح ظاہر کیا تھا کہ غیر ارادی طور پر علاؤالدین کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ ملک نصرت وفاداری کا حق ادا کر رہا تھا۔ اور تمہارا نام؟ راجہ رتن سنگھ نے انتہائی غرور و تکبر کے عالم میں اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کار سفارت میں میری اور میرے نام کی کوئی حیثیت نہیں۔ علاؤالدین اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا مگر پھر بھی اس نے اپنے ذہن کو منتشر ہونے نہیں دیا۔ میں شاہی سفیر کا معاون ہوں کہ حاکم چتوڑ کی طرف سے جو کچھ کہا جائے اسے اپنی سماعت اور دماغ میں محفوظ رکھ سکوں۔ علاؤالدین نے خادمانہ لہجے اختیار کرنے کی کوشش کی تھی مگر فطرت شاہی اسے بے نیازی کے ساتھ کڑے ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ رتن سنگھ نے علاؤالدین کو نظر انداز کر دیا مگر سپہ سالار ہری سنگھ معاون سفیر کے اس طرز گفتگو پر چونک اٹھا تھا۔ وہ بار بار سلطان کے سراپا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی بے چین آنکھیں کبھی راجہ رتن سنگھ کو دیکھتی اور کبھی اس شخص کو جو ظاہری اعتبار سے غیر اہم نظر آ رہا تھا۔ ہری سنگھ نے یہ بات بھی بہت شدت سے محسوس کی تھی کہ سلطان کا معاون سفیر رانی پدمنی کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے بڑے دربار میں چتوڑ کے حکمراں کے سوا کوئی دوسرا فرد موجود ہی نہ ہو۔ جہاں تمہاری آمد کا مقصد؟ راجہ رتن سنگھ نے ملک نصرت سے ایک سوال کیا۔ چتوڑ کے حکمراں تک فرمان شاہی کو پہنچانا، اس کا جواب حاصل کرنا اور واپس چلے جانا۔ ملک نصرت خان نے اس قدر باروب لہجے میں کہا کہ رتن سنگھ کا پورا دربار گونجنے لگا۔ اگر تمہارا سلطان مصالحت اور دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تو اسے خود ہمارے دربار میں آنا چاہیے تھا۔ راجہ رتن سنگھ نے فرمان شاہی سے آگاہی حاصل کیے بغیر کہا۔ اس کا لہجہ تلخ اور کسی قدر نفرت آمیز تھا۔ ہمیں اسے کوئی سرحدی رقابت نہیں تھی اور نہ کبھی ہم نے اس کے تخت و تاج کی طرف حریصانہ نظروں سے دیکھا۔ ہم تو باہر کی فضاؤں سے بے نیاز ہو کر اپنی دنیا میں مگن تھے کہ تمہارے سلطان نے بڑے بے رحمانہ انداز میں ہمارے دروازے پر دستک دی۔ یہ مہذب انسانوں کا طریقہ کار نہیں تھا مگر جب یہ جرم سرزد ہو گیا ہے تو پھر اسے خود ہی اس کے ازالے کے لیے یہاں تک آنا پڑے گا۔ ملک نصرت خان راجہ رتن سنگھ کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ دردناک موت کا سایہ قلعے کے در و دیوار پر منڈلا رہا تھا اور وہ احمق حکمران علاؤالدین خلجی کے جرائم گنا کر ان کے ازالے کی ترکیبیں بتا رہا تھا۔ ملک نصرت کا دل چاہا کہ وہ پوری قوت کے ساتھ راجپوتوں کی نادانی پر کہا جان ہو مگر سفارت کا نازک ترین فرض اسے جارحانہ رویے سے روک رہا تھا۔ والی چتوڑ کو لازم ہے کہ وہ قیاس آرائی سے گریز کریں۔ ملک نصرت خان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پہلے فرمان شاہی کو بغور سنیں پھر اندازہ کریں کہ سلطان ذی جلال کی کیا خواہش ہے۔ اس دوران رانی پدمنی مسلسل نصرت خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غرور و نخوت کی گہری پرچھائیاں موجود تھی۔ ملک نصرت خان نے قصداً ایک بار بھی رانی پدمنی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نگاہ شام پدمنی کا کیا مقام ہے۔ اسے اپنی غلامی کا پورا احساس تھا اور وہ رسم وفا کو اس طرح ادا کر رہا تھا جو اہل وفا کا شیوا ہے۔ البتہ علاؤالدین کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی پدمنی کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ پورے دربار میں صرف ہری سنگھ ایک ایسا شخص تھا جو ملک نصرت خان اور راجہ رتن سنگھ کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی سن رہا تھا اور معاون سفیر کی حرکات و سکنات کو بھی دیکھ رہا تھا۔ ہری سنگھ کے نزدیک رانی پدمنی کی ذات میں ایک عام سپاہی کی یہ دلچسپی بے سبب نہیں تھی۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے گردش کر رہا تھا اور وہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ مگر اسی اثناء میں راجہ رتن سنگھ ملک نصرت خان کو فرمان شاہی بآواز بلند پڑھنے کی اجازت دے چکا تھا۔ اہل دربار کی سانسیں رک سی گئیں۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی اپنے تمام تر غیظ و غضب کے باوجود پتھر کے مجسمے نظر آنے لگے۔ 6-7 ماہ پہلے بھی اسی دربار میں ایک حادثہ پیش آیا تھا اور جن لوگوں نے علی عامر افریدی کا لایا ہوا خط سنا تھا وہ پھر کسی حادثے کے منتظر تھے۔ ان لوگوں کے خیال میں یہ متوقع حادثہ زیادہ سنگینی اختیار کر سکتا تھا۔ دونوں پیغامات میں وقت اور مقام کے پیش نظر بہت بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔
سلطان نے اپنا محبت نامہ اس وقت ارسال کیا تھا جب وہ چتوڑ سے بہت دور دہلی میں مقیم تھا، اور دوسرا پیغام اس وقت تحریر کیا گیا تھا جب سلطان پورے چتوڑ کا محاصرہ کر کے راجہ رتن سنگھ کو قیدیوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اہل دربار کے دلوں کی حرکت تیز ہو گئی اور ان کے ذہنوں میں بے شمار اندیشے سر ابھرنے لگے تھے۔ اچانک ہری سنگھ نے سنا ملک نصرت کی آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ اس کی نظریں معاون سفیر کے چہرے سے ہٹیں اور شاہی سفیر پر اس طرح مرکوز ہو گئیں جیسے دربار چتوڑ میں ملک نصرت خان اور ہری سنگھ کے علاوہ تیسرا فرد موجود نہ ہو۔ راجپوت سیناپتی کا انہماک راجہ رتن سنگھ سے بھی زیادہ تھا۔ وہ ایک ایک حرف کو یوں سن رہا تھا جیسے سلطان علاؤ الدین خلجی اس سے مخاطب ہو۔ سلطان کا انداز تخاطب بڑا عجیب تھا۔ اہل دربار کی بھویں کھنچ گئی، ان کے ہاتھ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو بل دینے لگے اور پیشانیاں لکیروں سے بھر گئیں۔ فرمان فاتح عالم سلطان علاؤ الدین خلجی بنام رتن سنگھ چوہان، ملک نصرت خان کی آواز گونجی۔ سلطان کے خط میں رتن سنگھ کا کوئی عہدہ و منصب بیان نہیں کیا گیا تھا۔ چتوڑ کے حکمراں کو ایک عام شخص سمجھ کر اس کی حاکمیت سے صریحاً انکار کر دیا گیا تھا، اور فرمان کا لفظ واضح کر رہا تھا کہ چتوڑ کی حکومت سلطنت دہلی کی تابع ہے، اور اس طرح رتن سنگھ یا تو علاؤ الدین کا خدمتگار ہے یا پھر وہ اپنی شکست تسلیم کر کے سلطانی فتوحات کے وسیع و عریض دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔